بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وهو متعال عن الاضداد والانداد۔ متن عقیدہ طحاویہ اور عقیدہ نمبر 26 سبق نمبر 31۔ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں وهو متعال، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بلند و بالا ہے، بالا و برتر ہے، عن الاضدادی، ہر قسم کے ضدوں سے، ضد والے شریک سے، یا والاندادی، اور ہر قسم کے ند سے بھی، ند یعنی ہر قسم کے مثیل سے، مثال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں۔ اگر دونوں کا لازمی معنی کیا جائے یا انتہائی نہائی معنی کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مقابل سے پاک ہیں، ہر قسم کے معارض سے پاک ہیں، اور مخالف سے پاک ہیں، اور مثیل سے، اپنے جیسے سے پاک ہیں۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، ایک ہے اضداد، ایک ہے انداد۔ اضداد ضد کی جمع ہے، انداد ند کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو اضداد ہے، ضد، یاد رکھیں دنیا میں انسان یا کوئی ملک، ریاست، اس کے ٹکر کا کوئی ہوتا ہے تو یعنی اس جیسی طاقت رکھنے والا، تو یا تو اس کا موافق ہوتا ہے یا اس کا مخالف ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا موافق ہے یا نارمل حال ترتیب سے ہے تو یا اس کا مخالف ہے، ہوتا اس کی ٹکر کا ہے۔ تو یہ دو طرح کے اس طرح کی ترتیبات ہوتی ہیں۔ مثلا دیکھ لیں جیسے پاکستان ہے تو اگرچہ فورس میں یہ انڈیا سے یا چائنا سے کم ہے، لیکن اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں باوجود افرادی قوت اور اسبابی سلسلے کے کم ہونے کے، پھر بھی اللہ نے اس کی ہیبت، رعب اور دبدبہ قائم کیا ہے۔ تو رعب اور دبدبے کے اعتبار سے دیکھیں تو انڈیا کے مقابل یعنی اس کے ٹکر کا ہے، اور چائنا کے ٹکر کا ہے۔ اب چائنا موافق ہے، مخالفت میں نہیں ہے پاکستان کے، اور انڈیا مخالفت میں ہے۔ تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اضداد وہ ٹکر کا ہو اور مخالف بھی ہو، انداد ٹکر کا ہو، نارمل ہو یا موافق ہو، جو بھی ہو۔ تو جو بھی ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شریک سے، ہر قسم کے ٹکر کی شخصیت سے پاک ہیں۔ اللہ اپنی مثال آپ ہیں، اس کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی اس کی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے۔ یہ تو ہو گیا عقیدہ کی ابتدائی وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ کا مقابل کوئی نہیں، اللہ کا معارض کوئی نہیں، اللہ کی ٹکر کا اپنا یا غیر یعنی موافق یا مخالف کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کا مثیل کوئی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں۔ یہ ساری تعبیرات اس کے اندر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور دوسری جگہ ہے یعنی اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر ہمدم ہمسر کوئی نہیں ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سورہ بقرہ میں ہے کہ تم مت بناؤ اس کے لیے انداد، اس کے مقابل مت بناؤ کوئی بھی۔ تو یہ میں نے دو قرآن کی آیات پیش کر دی ہیں۔ اب یہاں سے عقید معتزلہ کے اوپر بھی رد ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہوتا ہے، تو ان پر رد ہے کہ جب اللہ کی ٹکر کا ہے ہی کوئی نہیں، نہ موافق نہ مخالف، تو بھائی پھر خالق کیسے کہاں سے آیا؟ خالق تو ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی ٹکر کا پھر ہو، کیونکہ اللہ کی صفت اگر اس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ خالقیت کی، تو پھر اس ٹکر کا کوئی ہونا چاہیے، وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر خالق اللہ کے مقابلے میں بندہ خود کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور ایک جگہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ کیونکہ اگر ایک خدا بھی اور ہوتا، فرض کیجئے زیادہ نہ بھی ہوتے، تو دو خدا ہوتے تو دونوں اپنی مرضی چلاتے، اور مرضی چلانے میں فعال لما یرید ہوتے، تو پھر جو چاہتا وہ کرتا۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت دونوں خداؤں کی چاہت ایک جیسی ہوتی، کبھی چاہت مخالف بھی ہو سکتی تھی۔ گھر کے اندر اپنے گھر کے افراد
کئی مرتبہ ان کی کئی چاہتیں مختلف سمتوں پہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب دو خداؤں کی چاہتیں الگ اور خاص کر متضاد ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں نظام عالم درم برم ہو جاتا، ہر ایک اپنی طاقت کے ساتھ اس چیز کو اپلائی کرتا تو دوسروں کی مخالفت ہوتی، اور پھر جب دونوں مخالف سمت پہ ہوتے تو پھر اس صورت میں ایک کہتا کہ ٹھیک ہے آپ کرو، میں نہیں کرتا، تو جو کہتا میں نہیں کرتا وہ عاجز ہو جاتا، عاجز تو خدا نہیں ہوتا، اور اگر عاجزی کا اظہار نہ کرتے وہ دونوں اپنی طاقت کا اظہار کریں گے تو پھر ایسی صورت میں کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بس خلاصہ یہی نکلا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے ٹکر کے شخصیت سے، خواہ وہ مخالف ہو یا موافق ہو، اس سے وہ پاک ہیں، بلند و بالا ہیں، بالا و برتر ہیں۔